السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اذان دے دیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. آج کے مضمون سے پہلے جو صفات باری تعالیٰ سے ہی تعلق رکھتا ہے، بعض مختلف ممالک کی بعض خدام الاحمدیہ وغیرہ کی اجتماعی کلاسز ہیں، یعنی تربیتی کلاسز وغیرہ جاری ہیں. بعض جگہ جلسے ہو رہے ہیں. کیونکہ میں نے ایک دفعہ پہلے یہ ذکر کیا تھا کہ اب ہر مقام کی کلاس یا اجتماع سے متعلق تو میں اب مزید بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ سارا خطبہ پھر اسی پہ صرف ہو جائے گا. لیکن جہاں تک توفیق ہے ممالک کا ذکر کر دیا کروں گا، تاکہ باب جماعت کے علم میں آئے کہ مختلف ممالک میں کیا تربیتی کلاس ہو رہی ہے یا اجلاس ہو رہا ہے، اور ان کو اپنی دعا میں یاد رکھیں. سب سے پہلے تو مجلس خدام الاحمدیہ پاکستان کی درخواست ہے کہ ان کی 39ویں سالانہ تربیت کلاس جاری ہے، جو 7 مئی یعنی پرسوں بروز اتوار تک جاری رہے گی. احباب جماعت سے درخواست کر دی جائے کہ سب اس
کلاس کی کامیابی کے لیے دعا کریں۔ اس کلاس میں 39 اضلاع کی 170 مجالس کے 560 طلباء شامل ہیں۔ جماعت احمدیہ جاپان کا جلسہ سالانہ آج شروع ہو رہا ہے اور 3 دن جاری رہ کر 7 مئی کو اختتام پذیر ہوگا۔ جماعت احمدیہ ڈنمارک کا جلسہ سالانہ کل 6 مئی سے شروع ہو کر 2 دن جاری رہے گا اور 7 مئی بروز اتوار اختتام پذیر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ یہ تمام اجتماعات مبارک فرمائے۔ اللہ کے خاطر اسی کے نام کے لیے اکٹھے ہونے والوں کو ہر لحاظ سے برکت دے اور ان کی نیتوں کو پاک رکھے اور ان تمام اجتماعات کے نیک باقی رہنے والے اثر اور نتائج ظاہر فرمائے۔ یہ جو آیت میں نے تلاوت کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، وہی اللہ ہے جس کے سوا اور کوئی معبود نہیں، عالم الغیب والشہادہ، وہ غیب کا علم رکھتا ہے اور شہادت کا علم رکھتا ہے، هو الرحمن الرحیم، وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی۔ بعض دفعہ عجیب اللہ تعالیٰ کی طرف سے تصرفات ہوتے ہیں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے صفات باری تعالیٰ سے متعلق جو مختلف آپ کے ارشادات ہیں ان کے پیش نظر میرا آج ارادہ تھا کہ جن صفات پر خصوصیت سے روشنی ڈالی جائے ان میں ایک یہ بھی ہو۔ اور ابھی چند دن پہلے مجھے ربوہ سے خط ملا کہ آپ کا ایک بہت پرانا خط میں نے دیکھا ہے، اس میں آپ نے وعدہ کیا تھا کہ کبھی وقت ملا تو عالم الغیب و شہادہ کے مضمون پر روشنی ڈالوں گا، کیونکہ اس کا انسانی زندگی سے روزمرہ کے معاملات میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ تو چونکہ پہلے ہی ذہن میں یہ بات تھی تو اس خط سے یہ دل میں خیال پیدا ہوا کہ جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک تقدیر کے ذریعے جاری ہوا ہے اور وقت کی ایک ضرورت پوری ہو رہی ہے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ تائید فرماتا ہے ایک دوسرے کے ذریعے تاکہ دل میں یقین بھر جائے کہ یہ اتفاقی حادثات نہیں بلکہ خدا کی تقدیر کا ایک باب کھل رہا ہے۔ عالم الغیب و شہادہ سے متعلق جو کچھ باتیں میں پہلے کہہ چکا ہوں کچھ آج بیان کروں گا، لیکن سب سے پہلے میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی ایک عبارت پڑھ کے سناتا ہوں اور اس عبارت سے متعلق گفتگو ہوگی کہ آپ کی مراد کیا ہے، کیونکہ بسا اوقات حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریرات پڑھنے سے اس کا اصل یا زیادہ گہرا مفہوم سمجھ نہیں آتا۔ ایک مفہوم تو ہے جو سطح پر تیرتا ہے، وہ تو ہر نظر دیکھ لیتی ہے، لیکن بعض بطون ہیں وہ نیچے اتر کر بعض چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں یعنی وہ خدا جو واحد لا شریک ہے، جس کے سوا کوئی بھی پرستش اور فرما برداری کے لائق نہیں، یہ اس لیے فرمایا کہ اگر وہ لا شریک نہ ہو تو شاید اس کی طاقت پر دشمن کی طاقت غالب آ جائے، اس صورت میں خدائی معرض خطر میں پڑ جائے گی، خطر میں رہے گی۔ یعنی اگر ایک کے سوا 2 معبود ہوں تو کسی معبود کی خدائی کو بھی استقرار نہیں ہے، اور قرآن کریم نے اسی مضمون کو فسدتا کے تحت بیان فرمایا ہے کہ اگر ایک سے زیادہ معبود ہوں، الہین ہوں، 2 معبود ہوں، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ آپس میں پھر اختیار کی برتری کے لیے جنگ نہ کریں، اور لازماً اس کے نتیجے میں فساد پھیل جائے گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا کی خدائی کا اعتماد اٹھ جاتا ہے کہ پتہ نہیں رہے گی بھی کہ نہیں۔ جس خدا کی ہم پرستش کر رہے ہیں اگر کوئی اور بھی ہو تو کیا پتہ کہ کل کیا ہوگا۔ تو اس لیے کسی معبود کی پرستش میں بھی یقین نہیں رہتا اور اطمینان اٹھ جاتا ہے۔
تو یہ وضاحت فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ تم مطمئن رہو، میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، جس کی تم عبادت کر رہے ہو وہی ہے، وہی تھا، وہی رہے گا ہمیشہ، اور کوئی تبدیلی اس بات میں نہیں آئے گی۔ اب یہ مضمون اگر ہم روزمرہ انسانی تعلقات کے دائرے میں سمجھیں تو اور زیادہ وضاحت سے اس کی اہمیت سمجھ آ جاتی ہے۔ ایسے ممالک جہاں آئے دن حکومتیں بدلتی رہتی ہیں، وہاں کی سول سروس کے لیے بڑی مصیبت ہوتی ہے۔ آج اس کی پرستش کریں تو کل دوسرے کی کرنی پڑے گی، اس کی نہ کریں، کسی کی نہ کریں اور وہ کل آ جائے طاقت میں تو وہ اپنے انتقام لے گا۔ غرضی کہ جہاں بالا نظام میں افراتفری ہو، وہاں ماتحت نظام نیچے تک افراتفری کا شکار ہو جاتا ہے، اور بدامنی جو ہے وہ ہر سطح پر اوپر سے چل کر آخری نچلی سطح تک ظاہر ہوتی ہے، اور جگہ جگہ اس طرح آپس میں اختلافات کی دراڑیں پڑ جاتی ہیں، ساری سوسائٹی درم برم ہو جاتی ہے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہی مضمون توحید کی برکت کے تعلق میں بیان فرمایا ہے، اور مومن کے لیے استقامت کا بہت بڑا اس میں پیغام ہے۔ اگر یہ یقین ہو کہ یہی ذات ہے جو پہلے بھی معبود تھی، آج بھی اور کل بھی رہے گی، تو اس ذات سے وفا کے تقاضے خوب کھل کر ادا کیے جا سکتے ہیں۔ اپنی محبتوں کو چھپانے کی ضرورت نہیں رہتی، اپنے تعلقات کو کسی حد کے اندر رکھ کے بیان کرنے کی ضرورت نہیں، بے دھڑک ہو کر کسی دوسرے کے خوف سے بے نیاز ہو کر اس سے جتنا چاہو محبت کے تعلق باندھو، وہ تمہارے لیے فائدہ ہی ہوگا، اور اس کے نتیجے میں وہ تمہارے قریب تر آئے گا، اور جو بالا ذات جو مقتدر ہے وہ جتنا قریب آتی ہے اتنا ہی انسان کے اقتدار میں فرق پڑتا ہے۔ اور وہ لوگ جو بادشاہ کی مصاحبت پر فخر کرتے ہیں اور اس کے سوا کچھ نہیں جانتے، وہ اگر یہ سوچیں کہ اللہ کی مصاحبت اور اس کے قرب میں ان کو کیا کچھ حاصل ہوگا، تو اس سے اس بات کی اہمیت بہت بڑھ جاتی ہے، اور قرب کے رستے میں شرک حائل ہے۔ جہاں بھی شرک ہے وہ قرب کے رستے روکتا ہے۔ اگر ایک فرضی خدا کی عبادت کی جا رہی ہے تو اصل خدا سے وہ دور پھینک دے گا۔ اگر ایک خدا کی عبادت ہے اور خطرہ ہے کہ اور بھی ہے تو تب بھی قرب کی راہ میں وہ روک بن جاتا ہے۔ بس یہ مضمون سمجھنا بہت اہم ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے تعلق بڑھانے کے لیے طبیعت میں ایک طبعی جوش پیدا ہوتا ہے، اور اس تعلق کے نتیجے میں انسان کو خدا کی طرف سے اقتدار ملتا ہے، اور یہ اقتدار جو ہے وہ قرب کا ایک لازمی نتیجہ ہے۔ جتنا کوئی بڑے آدمی کے قریب ہو اتنا ہی وہ لوگ اس کی بات سے ڈرتے ہیں، اور کچھ نہ کچھ وہ اقتدار میں حصہ پاتا ہے۔ یہ حصہ پانا شرک نہیں ہے، اس کا تعلق اپنی ذات کو کسی اور ذات میں ڈبو دینے کے ساتھ ہے اور اپنی ذات کو کھو دینے کے ساتھ ہے۔ بس خدا تعالیٰ کا اقتدار دو طرح سے دوسرے وجود میں متصور ہو سکتا ہے۔ ایک شرک کے ذریعے جس کو قرآن کریم کی آیت باطل کر رہی ہے، اس کا کوئی معبود نہیں، نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اس کا کوئی کسی قسم کا بھی شریک ہو۔ لیکن تم ہو سکتے ہو کہ نہیں، کس حد تک؟ اگر ساری خدائی کلیتاً اسی کے لیے ہے تو پھر ہمیں کیا، دوسرے کو اس میں دلچسپی کیا رہے گی؟ کچھ بھی اس سے حصہ نہیں پا سکتا۔ تو فرمایا کہ سب کچھ حصہ پا سکتے ہو، لیکن اگر اس کو واحد جان کر اس کے قریب ہو، پھر ہر وہ چیز جو اس کی ذات میں داخل ہے اس میں سے تمہیں حصہ ملے گا، اور قرب کی نسبت سے حصہ ملے گا۔ اسی لیے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے صفت مالک کا مظہر صرف حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرار دیا کہ مالک تو خدا ہے، محمد رسول اللہ مالکیت کی صفت سے حصہ پا کر شریک نہیں بنے، کیونکہ کلیتاً غلامی کے نتیجے میں یہ ملک عطا ہوئی ہے، اور غلامی کے انتہا کے نتیجے میں
ہی یہ ملکتا ہوئی ہے. بس غلامی اور شرک دو اکٹھی نہیں ہو سکتی دو چیزیں. ہر وہ درجہ جو کامل غلامی سے ملتا ہے اس پر شرک کا شبہ کرنا ہی حماقت ہے. اس پہلو سے ہی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو سمجھیں تو یہ جو دشمن بولتے ہیں ان کی باتوں کی کچھ بھی اہمیت باقی نہیں رہتی کہ دیکھو جی تم نے محمد رسول اللہ کا ایک شریک بنا لیا. شریک کیسے ہو سکتا ہے اگر ہر دوسرے وجود سے تعلق کاٹ کر محمد رسول اللہ سے قائم کر لیا جائے انسانوں میں سے, اور کامل اطاعت کا تعلق ہو یہاں تک کہ اپنی ذات کو مٹا دیا جائے. پھر محمد رسول اللہ نے اگر اسی مالک سے تعلق باندھا تھا جو قادر مطلق ہے اور واحد و یگانہ ہے اور اس کی ملکیت سے حصہ پایا تھا, تو پھر کیا آپ نے شرک کیا یا خدا نے شرک کرنے دیا یا وہ جو یہ بات مانتے ہیں وہ مشرک ہو گئے؟ اگر حضرت محمد رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے قرب کے نتیجے میں اپنے فیض سے حصہ دیا تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا یا کسی اور کا محمد رسول اللہ کے قرب سے فیض نہ پانا بہت بڑا ظلم ہے, اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہے. اور اصل حد کی عزت اس بات میں ہے کہ عجیب رسول ہے کہ اللہ سے تو سب کچھ پا لیا جو واحد و لا شریک ہے, لیکن بشر ہوتے ہوئے جو پایا اس کو اپنے لیے سمیٹ کر بیٹھ گئے, اور جس نے آپ سے وہ سلوک کیا جو آپ نے خدا سے کیا, جس نے آپ سے وہ تعلق باندھا جو آپ نے خدا سے باندھا, اس کو اس تعلق کی وہ جزا نہیں دی. یہ ہو نہیں سکتا. بس حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق جو بکواس کی جاتی ہے کہ تم نے محمد رسول اللہ کا شریک بنا لیا ہے, یہ محض جہالت کی بات ہے. اس مضمون کو یعنی خدا کی وحدت کی حقیقت کو سمجھنے کے بعد اور اس مضمون کو سمجھنے کے بعد کہ غیر میں اس کا کوئی شریک نہیں, اپنے فیض سے وہ اپنے غلاموں کو ضرور فیضیاب فرماتا ہے اور مالا مال فرماتا ہے, یہ جھگڑا ہی پھر اٹھ جاتا ہے شریک و غیر شریک کا. یہ ماننا پڑتا ہے صرف کہ وہ ہے, میں چیز کیا ہوں, بس فیصلہ یہی ہے. سب ہم نے اس سے پایا, شاہد ہے تو خدایا. ہم نے کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلایا ہی نہیں, کسی در پہ گئے ہی نہیں, اور اے خدا سب سے زیادہ تو گواہ ہے اس بات پر. جب یہ ہو گیا تو پھر وہ ہے میں چیز کیا ہوں, بس فیصلہ یہی ہے. میری کوئی حیثیت نہیں رہی, وہی ہے محمد رسول اللہ. تو اس مضمون کو جو ہم اللہ کے حوالے سے محمد رسول اللہ کا مقام سمجھتے ہیں, اسی حوالے سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں اور اقربا کا غلام سمجھا جا سکتا ہے, کا مقام سمجھا جا سکتا ہے. دوسری بات ہے عالم الغیب والشہادہ. حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں, ہاں اس میں کچھ اور بھی باتیں ہیں. پہلے فرمایا کہ اس کے سوا کوئی پرستش کے لائق نہیں. اس کا مطلب یہ ہے, اس سے مطلب یہ ہے کہ وہ ایسا کامل خدا ہے جس کی صفات اور خوبیاں اور کمالات ایسے اعلیٰ اور بلند ہیں کہ اگر موجودات میں بوجہ صفات کاملہ کے ایک خدا انتخاب کرنا چاہیں یا دل میں عمدہ سے عمدہ اور اعلیٰ سے اعلیٰ خدا کی صفات فرض کر لیں تو وہ سب سے اعلیٰ جس سے بڑھ کر کوئی اعلیٰ نہیں ہو سکتا وہی خدا ہے جس کی پرستش میں ادنا کو شریک کرنا ظلم ہے. یہ جو مضمون ہے کہ خدا تعالیٰ کی صفات جو انسان زیادہ سے زیادہ تصور کر سکتا ہے پرفیکشن کا یعنی کامل ہونے کا, تمام اللہ تعالیٰ کی صفات انسانی تصور سے کی پرفیکشن سے بھی اوپر ہیں, اس سمت میں, مگر اس سے بھی بالا. اس ضمن میں بعض جو دنیا کے فلسفی غور کرتے ہیں صفات کاملہ پر, ان کی جو پہنچ ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس سے اوپر کی بات کر رہے ہیں. جو مغرب کے فلسفیوں کا بابا آدم سمجھا جاتا ہے ڈیسکارٹ, اس نے خدا کی ہستی کی یہ ایک دلیل قائم کی
وہ سمجھتا ہے کہ یہ سب سے مضبوط دلیل ہے کہ امپرفیکٹ جو نامکمل ہو خود، وہ پرفیکٹ ذات کا تصور باندھ ہی نہیں سکتا، اس کو پرفیکٹ کا خیال ہی نہیں آ سکتا۔ تو اس لیے انسان جو کہ کامل نہیں ہے، اس نے جو ایک کامل خدا کا تصور پیش کیا ہے، یہ اس کی ذات کی پیداوار نہیں ہو سکتی، یہ اوپر سے اترا ہوگا۔ لیکن جس تصور کو وہ کامل سمجھ رہا ہے، وہ حقیقت میں عیسائی خدا کے تصور کے حوالے سے بات کرتا ہے، یا جو خدا کا تصور بھی اس زمانے میں ڈیسکارٹ کو کی دسترس میں تھا اسی کی بات کر رہا ہے، حالانکہ وہ تصور نامکمل تھا، لیکن اس کو فلسفیانہ طور پر کامل سمجھتے ہوئے وہ یہ نتیجہ نکالتا ہے کہ ایک غیر کامل چیز کامل تصور کو دل میں لا ہی نہیں سکتی، کیونکہ اس کا روزمرہ کا تجربہ اسے کہیں بھی کمال سے آشنا نہیں کرتا، اور جب اس کی ڈکشنری میں لفظ کمال نہیں ہے کیونکہ اپنے تجربے میں اس نے کہیں کمال نہیں دیکھا، تو معلوم ہوتا ہے یہ باہر سے اترا ہوا ایک مضمون ہے اور کامل ذات ہی نے اس کے دل میں پیدا کیا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام جو بات فرما رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کامل کا جو تصور انسان باندھ سکتا ہے، اس تصور سے بھی بالا اس مضمون میں لامتناہی طور پر جو کمال ابھرتے چلے جائیں گے وہ سب اللہ کے ہیں، اور اس پہلو سے عالم الغیب و شہادہ کا ایک اور مضمون سمجھ آ جاتا ہے جو اس کے بعد آئے گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ جو فرمایا کہ عالم الغیب ہے، کہ وہ غیب کو جانتا ہے، اس کا اس میں ایک ایسی معرفت کا نقطہ بیان فرمایا ہے جو اس سے پہلے کبھی خدا کے اسماء پر غور کرنے والے نے نہیں لکھا۔ آپ فرماتے ہیں یعنی اپنی ذات کو آپ ہی جانتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کے تصور کے کمال کے سب کنارے انسانی دسترس سے باہر پڑے ہوئے ہیں۔ وہ جو پہلی بات تھی اس کا دراصل اس بات سے گہرا تعلق ہے۔ کمال کا جو تصور آپ باندھتے چلے جائیں، ایک مقام تک پہنچ کر وہ ٹھہرے گا، اس لیے کہ انسانی سوچ کامل ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ انسان خود ناکامل ہے، اور خدا کی ذات اس سمت میں آگے نظروں سے غائب ہوتی ہوئی دکھائی دے گی۔ جیسے کہ بہت بلند اور عرفہ چیز ہے، اس کو آپ دیکھیں تو کچھ دیر تک دکھائی دیتی ہے، پھر وہ نظر سے غائب ہو جاتی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو شروع میں توحید کی تعریف میں مضمون بیان فرمایا، اس کا از خود اس مضمون سے تعلق قائم ہو گیا جو آپ غیب کے حوالے سے بیان فرما رہے ہیں۔ آگے کیا ہے؟ وہ اپنی ذات کو جو غیب میں ہے خود ہی جانتا ہے، اور اس کے سوا اس غیب کا کوئی علم نہیں رکھتا، اس کی ذات پر کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، اس کا ایک طبی نتیجہ ہے۔ فرمایا ہم آفتاب اور ماہتاب اور ہر ایک مخلوق کا سراپا دیکھ سکتے ہیں، مگر خدا کا سراپا دیکھنے سے قاصر ہیں۔ پھر فرمایا کہ وہ عالم الشہادہ ہے، یعنی کوئی چیز اس کی نظر سے پردے میں نہیں ہے۔ یہ جائز نہیں کہ وہ خدا کہلا کر پھر علم اشیاء سے غافل ہو۔ وہ اس عالم کے ذرے ذرے پر اپنی نظر رکھتا ہے، لیکن انسان نہیں رکھ سکتا۔ وہ جانتا ہے کب اس نظام کو توڑ دے گا اور قیامت برپا کر دے گا، اور اس کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ ایسا کب ہوگا۔ تو وہی خدا ہے جو ان تمام وقتوں کو جانتا ہے۔ پھر فرمایا هو الرحمن الرحیم، وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی۔ اس میں جو عالم الغیب و شہادہ کی گفتگو ہے، میں پر حضور نے جو روشنی ڈالی ہے علیہ الصلوۃ والسلام نے، اس سلسلے میں کچھ مزید باتیں آپ کے سامنے اس مضمون کو کھولنے کے لیے آج رکھنا چاہتا ہوں۔ غیب سے متعلق جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے سوا کسی نے یہ عظیم نقطہ بیان نہیں فرمایا کہ اپنی ذات کو اس کے سوا، اس کی ذات کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، وہ غیب میں ہے۔ شہادہ کے متعلق یہ بات فرمائی
کہ اس سے باہر اگر اس کی نظر سے دیکھا جائے تو ہر چیز شاہد ہی ہے، موجود ہے، آنکھوں کے سامنے ہے، اور کہیں بھی کوئی لکی چھپی بات نہیں، کوئی پردہ نہیں، کوئی اخفا نہیں، کوئی ایسا سایہ نہیں ہے جس میں کوئی دیکھنے والا کوئی چیز دیکھ نہ سکے۔ تو خدا کے تناظر سے دیکھا جائے، جہاں خدا کے زاویہ سے دیکھا جائے تو ہر چیز شہادہ ہے، کوئی عالم اخفا ہے ہی نہیں۔ انسان کے زاویے سے دیکھیں تو سب سے پہلا اخفا خدا کی ذات کا ہے، اور اس اخفا کا بھی اس کو علم ہے۔ یہ دو باتیں بڑی واضح ہو گئیں۔ لیکن جس کو انسان شہادہ سمجھتا ہے اس میں انسان حقیقت میں عالم شہادہ بھی نہیں ہے، اور چونکہ توحید کا مضمون بیان ہو رہا ہے اس لیے اس مضمون کا یہ مطلب ہے کہ عالم الغیب تو تم سمجھ لو کہ وہی ہے، لیکن شاید تمہیں یہ بات خیال سمجھنا آئے کہ عالم الشہادہ بھی وہی ہے، تم نہیں ہو۔ تمہیں وہم ہے کہ تم عالم الشہادہ ہو، اور عالم الغیب ہی عالم الشہادہ ہو سکتا ہے۔ یہ ایک ایسا گہرا منطقی نقطہ ہے، یہ فلسفیانہ نقطہ ہے کہ جس کو تعلق کو آپ سمجھیں تو پھر اس بات کی حقیقت سمجھ آئے گی۔ شہادہ دراصل سطح کے مطالعہ کو کہتے ہیں، جو سامنے آ جائے، اور ہر سطح کے پیچھے کچھ چیزیں ہوتی ہیں، اسے غیب کہتے ہیں۔ اور اگر صرف سطحی مطالعہ پر بنا کی جائے تو جو نتیجہ نکلتا ہے ہو سکتا ہے اسی کے غیب میں اس کے غیب میں اس کا نقیض موجود ہو، یعنی جو آپ سطح پر دیکھ رہے ہیں اس نظر کو رد کرنے والی باتیں اس کے پیچھے مخفی ہوں۔ جو نتیجہ آپ سطحی نظر سے نکالتے ہیں ہو سکتا ہے اس کے پیچھے کچھ ایسی باتیں ہوں جو آپ کے سطحی نتیجے کو غلط قرار دے رہی ہوں۔ تو عالم الحق ہونے کے لیے محض عالم الشہادہ ہونا کافی نہیں، اور حقیقت میں عالم الشہادہ ہونے کے لیے عالم الغیب ہونا ضروری ہے۔ جو عالم الغیب نہیں ہے وہ عالم الشہادہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے عالم الغیب سے بات شروع کی ہے، شہادہ سے نہیں کی۔ حالانکہ بظاہر یہ ترتیب دکھائی دیتی ہے کہ پہلے شہادت کی بات ہو جو پہلی منزل ہے، غیب کی باتیں تو بعد میں ہونی چاہیے۔ لیکن اگر آپ گہرائی میں اتر کے مضمون پر غور کریں تو یہی ترتیب درست ہے۔ کوئی دیکھنے والی آنکھ جب تک غیب کا علم نہ رکھتی ہو یا غیب کے علم جاننے کی صلاحیت نہ رکھتی ہو وہ عالم الشہادہ بھی نہیں ہے۔ اور انسان کو نسبتی طور پر یہ مقام عطا ہوتے ہیں۔ جو آدمی صاحب فراست ہے وہ ایک شخص کی ظاہری باتوں، ظاہری حرکتوں سے وہ نتیجہ نہیں نکالتا جو صاحب فراست نہیں ہے۔ ایک بھولا آدمی جو کچھ کہتا ہے ٹھیک ہے جی اس نے کہا میں ایسا ہوں، ایسا ہی ہوگا، لیکن جو عالم الشہادہ حقیقت میں ہے اس کو ضرور کچھ نہ کچھ عالم الغیب ہونا پڑتا ہے۔ وہ اس کی اداؤں سے پیچھے اس کی چھپی ہوئی باتیں پہچانتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کو لحن القول سے تو پہچانتا ہے، ان کے آثار سے، ان کے چہروں کے آثار سے تو جانتا ہے، اس لیے کہ آپ نے عالم الشہادہ عالم الغیب والشہادہ سے ایسا تعلق باندھا کہ اس سے حقیقت میں کچھ غیب کا علم حاصل کرنے کی صلاحیت بھی حاصل فرمائی۔ لیکن یہ وہ غیب نہیں ہے جس میں خدا اکیلا رہ جاتا ہے، اس کی توحید سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ وہ غیب ہے جو خدا کے تعلق کے نتیجے میں انسان کی فراست کے چمکنے سے انسان کو بھی عطا ہوتا ہے۔ تو آپ اپنے معاملات میں دیکھ لیں، جس شخص کو غیب کے جاننے کی صلاحیت نہ ہو وہ کسی چیز میں حقیقت میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ہر دنیا کی چیز اسے دھوکہ دے سکتی ہے۔ نظر میں کوئی چیز اور آ رہی ہوتی ہے، حقیقت میں وہ چیز اور ہوتی ہے۔
کسی کی عبادات کو دیکھ کر آپ اسے نیک سمجھ لیں، کسی کی قسموں پر جا کر اس سے سودے کر بیٹھیں، کسی کے حلیہ داڑھی وغیرہ دیکھ کر کہیں کہ بہت متقی پارسا ہے. یہ سارے ایسے عالم الشہادہ کی باتیں ہیں جس کا غیب سے تعلق کٹ گیا ہے. اور اللہ جس کو غیب کا علم عطا نہ کرے اسے غیب کا علم عطا ہو نہیں سکتا. بس اس پہلو سے عالم غیب و شہادہ کی حقیقت معلوم کر کے سب سے اہم چیز غیب کا معلوم کرنا ہے. اور غیب کا علم ٹامکٹوئیوں سے حاصل نہیں ہو سکتا، محض عربے لگانے سے نہیں مل سکتا، ذائچوں سے نہیں حاصل ہو سکتا. صرف ایک طریق ہے کہ عالم الغیب سے تعلق پیدا ہو. اور عالم الغیب سے تعلق کے لیے انسان کا سچا ہونا ضروری ہے. عالم الغیب سے تعلق کے ذریعے دل کا تقوی ضروری ہے، اس کے بغیر عالم الغیب سے کوئی تعلق قائم ہو ہی نہیں سکتا. کیونکہ کسی چیز کو سمجھنے کے لیے جو انسان نظری سفر اختیار کرتا ہے، نظری سے مراد سوچ اور فکر کا جو سفر اختیار کرتا ہے، اس میں ہر قدم پر تقوی کی روشنی چاہیے، ورنہ ہر چیز غیب میں رہے گی. یہ تقوی ہے جو وہ روشنی مہیا کرتا ہے جس سے قریب کا غیب حاضر میں تبدیل ہوتا رہتا ہے. اس کی مثال ایسی ہے جیسے رات کو اندھیرے میں آپ سفر کریں، کسی ایک کے پاس ٹارچ ہو اور ایک کے پاس نہ ہو. جو ٹارچ کے ذریعے سفر کرنے والا ہے وہ اندھیرے میں بھی بہت تیزی سے سفر طے کرتا ہے. سب اندھیروں کے پردے اس کی آنکھیں نہیں پھاڑ سکتی، لیکن ایک حد تک اس ٹارچ کی روشنی سرایت کر جاتی ہے اندھیروں میں اور غیب کو حاضر میں تبدیل کر رہی ہوتی ہے. مگر جو بغیر کسی روشنی کے سفر کرتا ہے اس کے لیے اندھیروں میں دھکے کھانا اور گمراہ ہونا ہے، اس کے سوا اس کا کوئی نصیب نہیں. بس اللہ تعالیٰ نے تقوی کا مضمون شروع میں ہی اس حوالے سے باندھ کر پھر غیب کا ذکر فرمایا ہے. فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ وہ کتاب ہے جس میں شک والی کوئی بات نہیں ہے، ہر بات سچی ہے، مگر ہدایت ان کے لیے ہے جن کے اندر تقوی کی روشنی ہے. اور تقوی کی تعریف آگے کرتے ہوئے سب سے پہلے اس کا تعلق غیب سے باندھا ہے. ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. تقوی کی پہلی تعریف یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، اور حقیقت میں تقوی کے بغیر غیب پر ایمان لایا نہیں جا سکتا. جیسے ٹارچ کی روشنی کے بغیر اندھیرے میں چھپی ہوئی چیزوں پر یقین نہیں آ سکتا. وہ غیب میں رہتی ہیں لیکن روشنی ان کو کہیں دھندلکے کے فضا میں، دھندلکے کی فضا میں کچھ چھپی ہوئی، کچھ ظاہر فضا میں اس کو آپ کو روشن کرتی ہے. اور جتنی روشنی تیز ہوگی اتنا ہی یقین بڑھتا چلا جائے گا. اور غیب کا مضمون تقوی سے اس لحاظ سے تعلق رکھتا ہے کہ قرآن کریم کا مطالعہ بھی اگر آپ کریں گے تقوی نہیں ہوگا تو چونکہ آپ کا نور پھیکا ہے، اس لیے قرآن کریم کے حقائق میں سے کچھ حقائق آپ کو ملے جلے، مشتبہ، دھندلے سے دکھائی دیں گے اور غیب کا مضمون باقی رہے گا. جیسے رات کے وقت کا جو سفر ہے اس میں جو سڑک اور اس کے گرد و پیش آگے پیچھے کے جو حقائق ہیں وہ تو موجود ہیں، ان کو روشنی تبدیل تو نہیں کر سکتی، لیکن غیب میں ہیں، ان کو سمجھنے کے لیے روشنی کی ضرورت ہے. اور روشنی اگر زیادہ ہوگی تو ریب سے باہر نکل آئیں گے، اگر روشنی کم ہوگی تو دکھائی دینے کے باوجود ریب میں لپٹے رہیں گے. یعنی کچھ نہ کچھ شک کا اس پہ سایہ باقی رہتا ہے. میں نے ایک دفعہ شاید پہلے بھی آپ کو یہ قصہ سنایا تھا، واقعہ ہے اور کچھ لطیفے کا رنگ بھی رکھتا ہے کہ ایک دفعہ قادیان میں پارٹیشن سے پہلے کا ذکر ہے کہ ہمارے کزن
سید داؤد مظفر شاہ صاحب اور مسعود مبارک شاہ صاحب مرحوم، ان کے ایک دوست، یہ رات کو شہر سے دارالانوار کے لیے روانہ ہوئے، کیونکہ یہ دارالانوار میں رہا کرتے تھے۔ پہلے بہت بارش ہوئی تھی، اتنی کہ وہ جو جوہر تھے ان کے کناروں تک پانی بھر گیا تھا، سڑک کے قریباً برابر ہو گئے تھے، اور چاندنی پوری کھلی ہوئی نہیں تھی، کہیں کہیں بادل کا ٹکڑا بھی آ جاتا تھا۔ تو اب انہوں نے سوچا کہ کہیں یہ نہ ہو کہ ہم سڑک سمجھ کر جوہر پہ پاؤں رکھ دیں، کیونکہ کنارے تو برابر ہوئے ہیں۔ تو ان میں سے ایک آدمی جو ان کا دوست تھا وہ بہت چالاک مشہور تھا، بہت ہوشیار۔ تو اس نے کہا کہ کوئی مشکل بات نہیں ہے، میں آپ کو ترکیب بتا دیتا ہوں۔ چلتے چلتے یہ باتیں ہو رہی تھیں اور ترکیب اس نے یہ بتائی کہ دھندلے میں عموماً یہ ہوا کرتا ہے کہ جس کو آپ سڑک سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ پانی ہوتا ہے، اور جس کو آپ پانی سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ سڑک ہوتی ہے۔ جیسے یہ پانی لگ رہا ہے اور یہ کہہ کے وہاں قدم رکھا تو باقی آوازوں کی بلبلوں میں نکلی، پورا نیچے ڈوب گئے۔ تو یہ عالم غیب ہے جو روشنی کی کمی سے پیدا ہوتا ہے، دیکھنے میں نظر آ رہا ہے۔ اب یہ لوگ جو تقویٰ سے آ رہی ہیں قرآن یہ بھی پڑھتے ہیں، مگر ان کی آنکھوں کے سامنے ایک دھند قائم رہتی ہے، جس کو وہ پانی سمجھ کر قدم ڈالتے ہیں وہ سڑک نکلتا ہے، جس کو سڑک سمجھ کے قدم رکھتے ہیں وہ 5 دفعہ پانی نکلتا ہے۔ تو خدا تعالیٰ نے عالم الغیب و شہادہ کے مضمون کو آغاز ہی میں تقویٰ سے باندھ دیا ہے، اور فرمایا کہ اگر تم عالم الشہادہ عالم الغیب سے حصہ پانا چاہتے ہو، کیونکہ عالم الغیب کے رستے سے گزر کر ہی علم شہادہ نصیب ہوگا۔ پہلے عالم الغیب رکھ دیا ہے، اس کڑی منزل سے گزرو گے تو پھر جو شہادت تم پہ روشن ہوگی وہ حقیقی اور بغیر شک کی ہے، تم پھر شہادت کا مضمون حاصل کر لو گے۔ بس اس معنی میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انبیاء پر قیامت کے دن شہید کے طور پر پیش کیا جائے گا۔ اب یہ دیکھیں قرآن کے مضامین کتنے مربوط ہیں، اور اسماء باری تعالیٰ کے ساتھ ان کا گہرا تعلق ہے۔ کیوں آخر اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو اپنی اپنی قوموں کا شاہد اور شہید بنایا، اور ان سب پر حضرت محمد رسول اللہ کو شہید بنا دیا؟ اس لیے کہ عالم الغیب سے جیسا تعلق حضرت محمد رسول اللہ کا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ویسا کسی اور کو نصیب نہیں ہوا۔ اس لیے شہادت کا علم بھی آپ کو سب سے زیادہ تھا، جو دیکھتے تھے جیسا سمجھتے تھے وہی نکلتا تھا، اس لیے کہ آپ کے ضمیر میں تقویٰ کی روشنی بڑی تھی، اور تقویٰ کے نتیجے میں جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے عالم الشہادہ سے عالم الغیب سے تعلق ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں پھر ایک اور بات بھی مزید روشنی پیدا کرتی ہے، وہ عالم الشہادہ غیب کی طرف سے شہادت کے امور میں الہامی تعلیم، یعنی جو انسان اپنے نور سے براہ راست نہیں دیکھ سکتا اس کو پھر الہام روشن کرتا ہے۔ اور یہ جو مضمون ہے الہام کا، یہ حقیقت میں ہے ہی غیب سے شہادت میں حالات واقعات کو چیزوں کو تبدیل کرنے کا مضمون۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من الرسل، من رسول ہے من الرسل، من رسول، کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اپنے غیب کا علم عطا نہیں کرتا، غیب کے علم پر غلبہ نہیں دیتا۔ اب یہ دیکھیں بہت ہی لطیف مضمون، اور کیسے احتیاط سے لفظوں کا انتخاب ہوا ہے۔ لا یظہر علی غیبہ احدا، جس کا مطلب ہے غیب کا کچھ نہ کچھ علم غیر رسول بھی حاصل کرتے ہیں، اور کچھ نہ کچھ روشنی ہر انسان کو عطا ہوئی ہے کہ وہ غیب کے پردے پھاڑ کر کچھ اندازے لگاتا ہے۔ ایک سیاسی مبصر جب آئندہ کے حالات کے متعلق تبصرہ کرتا ہے
تو یہ وہی مضمون ہے، مگر اسے اظہار غیب نہیں کہہ سکتے، اظہار علی الغیب نہیں کہہ سکتے۔ وہ کہتا ہے جو سیاسی حالات ظاہر ہو رہے ہیں، جو امکانات ہیں ان کے نتیجے میں، جو احتمالات ہیں، ان پر غور کر کے میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ 10 سال میں یہ تبدیلی واقع ہوگی۔ اب اگر وہ ذہین ہے اور تجربہ کار ہے تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کا اندازہ درست ثابت ہوتا ہے، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی کا مستقبل کے متعلق اندازہ ہمیشہ درست ثابت ہو۔ بس اگر کچھ درست ثابت ہو اور کچھ نہ ہو تو یہ ریب کا مضمون ہے، شک والی بات باقی رہتی ہے۔ مگر قرآن کریم میں اللہ یہ فرماتا ہے لا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، کسی کو بھی غیب پر اظہار نہیں دیتا، یعنی غلبہ عطا نہیں فرماتا، مگر اپنے کسی رسول کو جس کو چاہے وہ غیب پر اظہار عطا فرما سکتا ہے یا فرما دیتا ہے۔ تو غیب سے رسالت کا تعلق ہے، اور بہت سے ایسے امور ہیں جو پردہ غیب سے الہام کے ذریعے پردہ شہود میں ابھرتے رہتے ہیں، اور یہی وہ مضمون ہے جس کے نتیجے میں دنیا مسلسل علمی ترقی کر رہی ہے، اور اگرچہ خدا کی کائنات میں اضافہ کچھ نہیں کر سکتی، مگر خدا کی کائنات پر پہلے سے زیادہ بڑھ کر علم کے ذریعے اس پر ایک قسم کا اظہار حاصل کر لیتی ہے۔ ایک قسم کا اظہار سے مراد یہ ہے کہ دنیاوی علوم میں اگرچہ روشنی بھی ہے، لیکن بہت سے احتمالات باقی رہتے ہیں کہ وہ بات جس کو یقین سے سمجھ رہے کل غلط ثابت ہو جائے۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس مضمون پر تفصیلی روشنی ڈالی ہے کہ کل تک جو بات سمجھتے تھے وہ آج غلط نکلی، آج جو سمجھ رہے ہیں ہو سکتا ہے کل غلط نکلے۔ ایک شک کا سایہ سا باقی رہتا ہے، لیکن وہ غیب جسے اللہ اپنے رسولوں پر ظاہر فرماتا ہے وہ اظہار کا رنگ رکھتا ہے، یعنی اس میں کامل یقین کا مضمون داخل ہو جاتا ہے۔ بس کامل علم شہادت کا غیب کے علم کے بغیر ممکن نہیں، اور غیب کا علم نبیوں کے سوا بھی نصیب ہوتا ہے، مگر نبیوں کو الہاماً عطا ہوتا ہے، اور غیر نبیوں کو اپنی نور بصیرت سے عطا ہوتا ہے۔ وہ اگر تقوی کے قریب تر ہے اور سچائی ہے اس میں، تو پھر ایسی جستجو کرنے والے کے لیے زیادہ امکان ہے کہ وہ دن بدن غیب سے چیزوں کو دیکھ کر شاہد، یعنی سامنے نظر آنے والی دنیا میں منتقل کرتا رہے۔ اس سلسلے میں سائنس نے جتنی ترقی کی ہے یہ سب غیب سے شہادت کی طرف کا سفر ہے، اور در حقیقت اس میں بھی ایک مخفی الہام کا معنی پایا جاتا ہے۔ بعض لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھو اتنی ترقی کر لی ہے، ایسے ایسے راز دریافت کر لیے ہیں، تو اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ رسولوں کے سوا یا رسولوں میں سے جس کو چاہے اس کے سوا کسی کو غیب پر غلبہ عطا نہیں کرتا۔ مگر ان مغربی قوموں کو دیکھ لو، ان میں جہریے بھی ہیں، ان میں عیسائی یہودی خدا کے دشمن بھی ہیں، پھر بھی ان کو اپنے اپنے دائرے میں غیب پر غلبہ عطا ہو رہا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس مضمون کو بیان کرتے ہوئے یہ فرمایا ہے کہ دنیا نہیں سمجھتی، مگر حقیقت یہ ہے کہ مادی علم بھی خدا کی کے بعض اسماء کی تجلیات کے نتیجے میں دنیا کو عطا ہوتے ہیں، اور وہ تجلیات جو ہیں وہ زمانہ نبوت سے تعلق رکھتی ہیں۔ جب خدا ایک نبی پر ظاہر ہوتا ہے اور الہام کے ذریعے بہت سے غیب کے امور کو شہادت میں تبدیل فرما دیتا ہے، تو اس کی ایک ایسی روشنی کا انتشار ہوتا ہے جو کل عالم پر فیض برساتی ہے، اور اس زمانے کے تقاضے پورے کرنے کے لیے جتنی مزید روشنی کی ضرورت ہے، ورنہ انسان اس روشنی کے بغیر نبی تک پہنچ ہی نہ سکے، وہ روشنی اس کو ضرور عطا کی جاتی ہے۔ بس
نئے نئے علوم کے ادوار بھی در حقیقت الہام سے تعلق رکھتے ہیں. بعض خفی الہامات ہوتے ہیں، بعض ظاہری اور جہری الہامات ہوتے ہیں. تو جب خدا کی تقدیر ایک زمانے کو علم عطا کرنے کا فیصلہ کرتی ہے تبھی وہ حاصل کرتا ہے. چنانچہ اس ضمن میں اذا زلزلت الارض زلزالہا والی سورہ زلزال پڑھ کے دیکھیں، وہاں صاف پتہ چل رہا ہے کہ موجودہ دور کی تمام تر ترقیات حضرت محمد رسول اللہ کے رب کے حوالے سے ہیں. اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا وقال الانسان ما لہا. اس قدر زمین اپنے راز اچھالے گی اور اپنے بھاری راز باہر نکال دے گی کہ تعجب سے انسان دیکھے گا کہ اسے ہو کیا گیا ہے، یہ کیسا زمانہ آ گیا ہے. یومئذ تحدث اخبارہا، اس دن یہ زمین خود اپنی باتیں بتائے گی. کیوں بتائے گی؟ بے ان ربا کا اوحا لہا، اس لیے کہ اے محمد تیرے رب نے اس پر وحی نازل فرمائی ہے کہ یہ باتیں نکالو اور دنیا کو بتاؤ. اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ محض قرآن کا ایک دعویٰ تھا، ورنہ ان لوگوں نے تو خود اپنے زور بازو سے سب کچھ حاصل کیا ہے. اس بات کی سچائی اس ثبوت کے طور پر کہ یہ دعویٰ نہیں تھا، ایک عالم الغیب اور عالم شہادہ خدا نے تقدیر کے طور پر جاری فرمایا. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس زمانے کے ظہور سے پہلے ان رازوں کی اطلاع دے دی جو اس زمانے میں رونما ہونے تھے. چنانچہ قرآن کریم کی وہ صورتیں جو اس زمانے میں آنے ہونے والے واقعات سے تعلق رکھتی ہیں، ان کو پڑھیں تو عقل ششدر رہ جاتی ہے کہ کیسے ممکن تھا کہ عرب کے ایک امی پر ایسے علوم ظاہر ہوں جس کو 1400 سال کی محنت کے بعد انسان نے کمانا، جن کو 1400 سال کی محنت کے بعد انسان نے کمانا تھا، اور ابھی اس سے بھی آگے کے زمانے کے علوم ظاہر فرما دیے گئے. یہ فرض کی باتیں نہیں، یہ خیال کے قصے نہیں، یہ محض تعلی کے دعوے نہیں، 100% حقیقت کی باتیں ہیں جو قرآن کے حوالے سے میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. پر الہام کا غیب کو شاہد میں تبدیل کرنے کے ساتھ ایک گہرا اور اٹوٹ رشتہ ہے. جب تک آسمان پر فیصلہ نہ ہو اس وقت تک زمین والے غیب کا علم حاصل کر ہی نہیں سکتے. مگر جہاں تک اظہار علی الغیب کا تعلق ہے وہ رسولوں ہی کو عطا ہوتا ہے، اور اس غیب کا اس غیب سے ایک فرق ہے. اس غیب کے علم کا اس غیب کے علم کے ساتھ ایک فرق ہے، اور وہ فرق اسی مثال سے میں آپ پر ظاہر کروں گا جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. آج سائنسدان بہت سے مخفی رازوں کو پا گئے جو زمانے کی آنکھوں سے ہزاروں لاکھوں سال سے مخفی پڑے ہوئے تھے، چھپے ہوئے تھے. لیکن کھوج لگا کر محنت کر کے رفتہ رفتہ وہ ان میں اتر رہے ہیں، اور ہر وہ قدم جو اٹھاتے ہیں وہ اس روشنی کی مدد سے اٹھاتے ہیں جو پہلے سفر نے ان کو عطا کر دی ہے. اور وہ کوئی لامحدود روشنی نہیں ہے جو اپنے زمانے سے آگے نکل کر باتیں کرتی ہو. انسان جب اندھیرے میں چلتا ہے، اگرچہ اس کے ہاتھ میں ٹارچ نہ بھی ہو، تو وہ جانتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد آنکھیں کچھ نہ کچھ اندھیرے میں دیکھنے کی اہلیت حاصل کر لیتی ہیں. پھر وہ پچھلے سفر کے تجربے سے ایک روشنی لیتا ہے، اور ہر اگلا قدم زیادہ احتیاط سے اٹھتا ہے اور زیادہ صحیح سمت میں اٹھتا ہے، کیونکہ اندھیرے کے تجربوں نے اس کو ٹھوکریں لگائیں، تو زخم پہنچائے، کہیں وہ گرا، کہیں وہ لڑکھڑایا، اور آہستہ آہستہ اس کے تجربے نے اس کو بتایا کہ یہ چیز جو یوں دکھائی دے رہی ہے یہ ایسی ہوگی. اس طرح اس کا غیب سے شہادت کی طرف کا سفر اظہار علی الغیب کہلا ہی نہیں سکتا، کیونکہ بڑی محنت کے ساتھ کچھ کچھ دکھائی دینے والا سفر ہے. جب وہ اجتماعی شکل ایک اختیار کر لیتا ہے، ایک صدیوں کا علم اکٹھا ہوتا ہے،
تو ایک عظیم حقیقت دنیا میں ابھر آتی ہے اور ہم سمجھتے ہیں ایک نئے زمانے میں داخل ہو گئے ہیں۔ قرآن کریم جس غیب کی اطلاع دے رہا ہے کہ نبیوں کو، جس کو بھی ان میں سے چاہے رسولوں کو، ان کو اظہار علی الغیب دیتا ہے، اس کی مثال قرآن کریم کی ان آیتوں میں ہے جو اس زمانے سے تعلق رکھتی ہیں اور جن کے متعلق آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادنا بھی کھوج لگانے کی زحمت نہیں گوارا فرمائی۔ آپ کے تجربے کو اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، آپ نے سوچا بھی نہیں تھا کہ آئندہ زمانے کی سواریاں کیسی ہوں گی، آپ کے تصور میں یہ بات نہ آ سکتی تھی نہ آئی کہ رستوں سڑکوں والا آسمان کیا چیز ہے جس پہ سڑکیں بن جائیں گی اور جس پر مرسلات چلیں گی اور بامقصد سفر ہوں گے، کچھ پیغامات لے کر جائیں گی، کچھ چیزیں یہاں پھینکیں گی، کچھ چیزیں وہاں پھینکیں گی۔ وہ سارا مضمون کہ پھر آخر صحف نشر کیے جائیں گے، ایسی چیزیں ایجاد ہو جائیں گی کہ کثرت کے ساتھ کتابیں شائع ہوں گی اور صحیفے ہر طرف پھیلا دیے جائیں گے، قانون کی راج دہانی ہوگی۔ یہ تمام وہ مضامین ہیں جن کا آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سوچوں اور تجارب سے کوئی بھی تعلق نہیں۔ بس آپ کے لیے جو غیب شہادت میں تبدیل فرمایا گیا وہ خالصتاً اللہ کے تعلق سے آپ کو استثنائی طور پر عطا کیا گیا اور زمانے کا کوئی شخص بھی اس سفر میں آپ کا شریک نہیں ہو سکتا تھا۔ الا من ارتضی بالرسول کا مضمون پوری شان کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے، جس میں ذرا بھی شبہ نہیں رہتا۔ وہ زمانہ جب ہر انسان محنت کر کے کچھ نہ کچھ تھوڑا تھوڑا سفر کر کے ایک دوسرے کو آوازیں دے کر ایک دوسرے سے پوچھ کر رستوں کے متعلق فیصلے کرتا ہے کہ یہ رستہ بہتر ہے، یہ رستہ درست نکلا، یہ غلط ہوگا، یہ اجتماعی ایک سفر کی مثال ہے جس میں ہر شخص کے جائزے دوسرے کے لیے مددگار بن رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک ہی انسان ہے جس کو سائنس کی غیب کی دنیا کا علم ہو، غیب کی باتوں کا علم ہو گیا اور باقی سارے محروم بیٹھے ہوں گے۔ بس عالم الغیب سے علم کا عطا ہونا اور معنی رکھتا ہے، اور خدا تعالیٰ کے فضل کے نتیجے میں، اس کی تقدیر کے نتیجے میں انسان کی عقلوں کو روشن کیا جانا اور انہیں اس قابل بنانا کہ وہ الہی علم کو جو مخفی پڑا ہوا تھا کچھ بہتر رنگ میں سمجھ سکیں اور ان علمی خزانوں کو جو دبے پڑے تھے ان پر نظر ڈال کے ان سے استفادہ کر سکیں۔ یہ ایک اور مضمون ہے، ان دونوں میں مماثلت کوئی نہیں ہے۔ جو 1400 سال پہلے کی خبریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہو گئیں وہ کس کسب سے تعلق رکھتی ہیں، کس سائنسی تحقیق سے تعلق رکھتی ہیں؟ کچھ بھی نہیں۔ سارا زمانہ محروم تھا، اور آپ کو بھی جب علم ہو رہا ہے تو ایسا علم ہو رہا ہے جس کو آپ کو ذاتی طور پر کچھ پتہ نہیں، اور جب بعض ایسی باتیں فرماتے ہیں علم الہی سے حاصل کر کے جو آپ بیان کرتے ہیں اور اس زمانے کے لوگوں کو کچھ سمجھ بھی آتی ہے، بہت سی باتیں تو وہ سمجھ آئی نہیں رہی تھی ان کو، وہ سمجھتے پتہ نہیں کیا باتیں ہو رہی ہیں، شاید مرنے کے بعد کچھ اس قسم کی چیزیں ہوں، ہمارے علم کے مطابق تو یہ ممکن نہیں ہے۔ مثلا یہ خیال کہ دنیا میں طاقتور لوگ اور غریب کمزور لوگ زمین و آسمان کی حدوں سے تجاوز کرنے کی کوشش کریں گے، چھلانگیں لگا کر اس سے آگے جانے کی کوشش کریں گے۔ اب کون احمق ہے جو یہ سوچ سکتا ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی دنیا کا انسان یہ تصور بھی کر سکتا تھا کہ انسان جن کا ذکر ہے، معاشر الانس، جن کے متعلق تو اپنا غلط تصور پیش کر دیتے ہیں، اس لیے میں اس کو چھوڑ رہا ہوں، کہ معاشر الانس یہ تصور بھی باندھ سکتے ہیں تھے اس وقت کہ ہم زمین و آسمان کی اقطار سے باہر نکل جائیں گے۔ 2.5 فٹ کی چھلانگ مارتے تھے یا 3 فٹ کی یا 2 گز کی کر لیں، اس سے اوپر تو چھلانگ لگانے والا ہی آدمی نہیں پیدا ہوا تھا اس زمانے میں۔
اب کچھ معیار بڑے ہوئے ہیں لمبی پریکٹس اور مہارتوں کے نتیجے میں، تو وہ جس کی 6 فٹ کی چھلانگ ہو اس کے متعلق یہ دعویٰ کر دینا کہ وہ یہ سوچے گا اور غور کرے گا اور سنجیدگی سے یہ فیصلے کر رہا ہوگا کہ میں زمین و آسمان کی اختار سے نکل کے باہر چلا جاؤں، تو پاگل کا بچہ ہی ہوگا جو یہ کہے کہ انسانی سوچ کی حد کے اندر یہ بات داخل تھی۔ بس وہ علم غیب جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا جا رہا تھا اس میں کوئی شریک نہیں تھا۔ سارا زمانہ تلاش کر کے دیکھیں، محمد رسول اللہ کے سوا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی ان علوم میں شریک نہیں تھا جو عالم الغیب کی طرف سے آپ کو عطا ہو رہے تھے۔ مگر جس زمانے میں ہم داخل ہوئے ہیں، جس کی پیشگوئی بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے علم پا کر دی تھی، اس میں انسان بحیثیت انسان کچھ غیب کو پانے کی صلاحیت حاصل کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ وہاں بھی غلط فہمی دور کی جا رہی ہے کہ یہ نہ سمجھ لینا یہ خود ذاتی صلاحیتیں ہیں، یہ خدا کی تقدیر نے محمد رسول اللہ کے آخری غلبے کی خاطر جو انسان کی عقلوں میں جلا بخشنی تھی اور زمانے کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے جو نئی نئی ایجادات کی ضرورت تھی، ان کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرمایا اور زمین کے خزانوں کو حکم دیا کہ گویا وہ خود نکل کر سامنے آ جائیں، اور اس صلاحی تقدیر کے نتیجے میں پھر سائنسوں نے ترقی کی ہے۔ اس کے کچھ شواہد ایسے بھی ملتے ہیں جن کا الہام سے کچھ تعلق دکھائی دیتا ہے، یعنی انبیاء والا الہام تو نہیں مگر الہام سے ملتی جلتی کیفیات ہیں جو دکھائی دیتی ہیں۔ مثلا مشین، سنگر مشین جو سلائی کی مشین ہے، اس کے موجد نے بہت غور کیا اور بہت سوچا کہ میں کیسے ایسی چیز ایجاد کروں کہ وہ دھاگا، ایک دھاگا وہ نیچے جا رہا ہو، دوسرا کوئی اوپر آ رہا ہو اور وہ ٹانکے بھرتے چلے جائیں خود بخود اور پھر کھلے نہ، پکے رہیں۔ ہر قسم کا تصور اس نے باندھا لیکن ناکام ہو کر تھک گیا۔ پھر اس کو کشفن ایک نظارہ دکھائی دیا گیا واشیوں کے لڑنے کا، اور جس میں نیزے کا جو پھل تھا اس میں وہ آنکھ تھی جو سوئی کی آنکھ ہوتی ہے، اس کے پیچھے نہیں تھی۔ اس سے پہلے جو سوئی کا تصور انسان کے علم میں تھا وہ سوئی کے نوک کے اوپر آنکھ نہیں تھی، پیچھے کی طرف آنکھ تھی، اور جو پیچھے آنکھ ہو اس کے ذریعے یہ خودکار مشین ایجاد ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ اس نے جب کشفی نظارے میں یا رویا میں دیکھا کہ وہ جو واشی لڑ رہے ہیں ان کے نیزوں کے اندر آنکھ ہے، تو اچانک اس کو روشنی عطا ہوئی۔ اس نے کہا وہ مجھے بات سمجھ آ گئی، اگر مشین بنانی ہے تو پھل والے حصے میں آنکھ ڈالنی پڑے گی۔ اب آپ دیکھ لیں کہ جتنی بھی سوئیاں ہیں مشین کی، ان کی پھل کے اندر آنکھ ہوتی ہے۔ ایسے ایک واقعہ نہیں، ایسے بہت سے واقعات سائنسی تاریخ میں محفوظ ہیں قطعی شہادتوں کے ساتھ کہ بسا اوقات انسان کو، یعنی ایک سائنسدان کو، ایک ایسے مرحلے پر آ کر جہاں عقل نے کام کرنا چھوڑ دیا، الہام نے راہ دکھائی یا رویا اور کشوف نے راہ دکھائی۔ بس چونکہ خدا فیصلہ کر چکا تھا اس لیے یہ بھی ضروری تھا کہ جہاں عقل ٹھہر جائے وہاں اللہ انگلی پکڑ کے کہہ نہیں کچھ اور آگے چلو۔ اور بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا اس رنگ میں بھی پورا ہوتا دکھائی دیتا ہے کہ اللہ کی طرف سے واقعتاً وحی کے ذریعے بعض رہنمائیاں دکھائی دیتی ہیں، اور جب ان کا انسان مطالعہ کرتا ہے تو حیرت میں ڈوب جاتا ہے کہ کس طرح ان لوگوں کا جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں، ان کا کشف اور الہام کے ذریعے غیب کا علم حاصل کر لینا کیا معنی رکھتا ہے۔ یہ وہ معنی رکھتا ہے کہ دراصل محمد رسول اللہ کا غیب سے تعلق ہے، اور اللہ نے آپ کو جو غلبہ عطا کیا ہے غیب کر، اس غلبے کے طور پر ان سب کو غلام بنایا گیا ہے۔ ان ساری قوموں کو اس غلبے میں مددگار بنانے کے لیے اور وہ انقلاب پیدا کرنے کے لیے
جو محمد رسول اللہ کی ذات سے وابستہ فرمایا گیا ہے، غیب سے کچھ حصہ ان کو ملا ہے، اور اس کے بغیر دنیا ترقی نہیں کر سکتی۔ بس عالم الغیب و شہادہ میں مرکزی بات یہ یاد رکھیں، اور اسی پر میں آج خطبے کو ختم کرتا ہوں کہ شہادت غیب سے وجود میں آتی ہے، شہادت سے غیب وجود میں نہیں آتا۔ ہر چیز تھی اور رہے گی، مگر جب تک انسان پیدا نہیں ہوا صرف اللہ کے علم میں تھی۔ جب تک ذی شعور چیزیں پیدا نہیں ہوئیں ہر چیز پردہ غیب میں تھی۔ اور شہادت پر غور کریں تو اس کے پیچھے اور غیب دکھائی دیتا ہے، اور جب تک پس پردہ غیب کا علم نہ ہو شہادت کا یقین نہیں رہتا، وہ غیب میں چلی جاتی ہے۔ تو تقویٰ ہی کی آنکھ ہے جو اس مضمون میں آپ کی رہنما بن سکتی ہے، خواہ وہ روحانی علوم کی جستجو کا سفر ہو یا مادی علوم کی جستجو کا سفر ہو۔ اس آیت کو ہمیشہ اپنے لیے نشان راہ بنا رکھیں، یہی ہے جو آپ کو منزل کی طرف لے کے جائے گی۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، صرف متقیوں کو ہدایت دے گی۔ متقی کون ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، کیونکہ غیب پر ایمان لائے بغیر غیب سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، اور ایمان لائے بغیر نہ ان کو عبادت کا ذوق پیدا ہوتا ہے، نہ عبادت کے لیے ہمت اور طاقت نصیب ہوتی ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور پھر جو کچھ خدا نے انہیں دیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اس کا بھی غیب سے تعلق ہے، کیونکہ ایک ماضی کا غیب ہے، ایک حاضر کا غیب ہے، ایک مستقبل کا غیب ہے۔ جو دانہ ایک انسان، ایک زمیندار زمین میں ملا دیتا ہے، مٹی میں ملا دیتا ہے، اس کو غیب پر یقین ہے تو یا ایمان ہے تو ڈالتا ہے، یقین نہیں ہے وہی ایمان ضرور ہے۔ ایمان ہے کہ ہاں ان دانوں میں سے اکثر یا کچھ نہ کچھ تو ضرور اگیں گے، اور اس کے نتیجے میں وہ زیادہ پا لیتا ہے۔ تو جن کا غیب خدا سے تعلق ہو وہ خدا کی راہ میں بے دھڑک خرچ کرتے ہیں، کیونکہ یہاں ان کا ایمان کامل ہوتا ہے، اور اپنے تجربے کی بنا پر وہ جانتے ہیں کہ اپنی راہ میں خرچ کرنے والوں کے رزق کو اللہ تعالیٰ کم نہیں کیا کرتا، ہمیشہ بڑھاتا رہتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عالم الغیب اور عالم الشہادہ ہونے کی حیثیت سے ہم پر اپنے فضل نازل فرمائے، اور اپنی ذات سے ہمیں تعلق جوڑنے میں آسانیاں مہیا فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر